بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر ماہر آج ہم سبق پڑھیں گے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 آیت نمبر 59 یعنی کہ پردے کے بارے میں یہ ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا اے النبی نبی کل کہہ دو لازواجی کا اپنی بیویوں سے و بناتی کا اور بیٹیوں سے و نسائی اور عورتوں سے المؤمنین مومن یدنینا نیچے لٹکا لیں علیہن اپنے اوپر من سے جلابیبہن اپنی چادریں ذالکا یہ ادنا زیادہ بہتر ہے ان کے یعرفنا وہ پہچانی جائے فلا پسنا یؤذینا انہیں تکلیف دی جائے اور کانا ہے اللہ غفوراً بخشنے والا رحیماً رحم کرنے والا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفوراً رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے سینے پر ڈال لیا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں، بس ان کو تکلیف نہ دی جائے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیت کریمہ میں دراصل پردے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمان خواتین گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں، وہ پہچانی جائیں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے یہ آزاد عورتیں ہیں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ لونڈیوں کو تنگ کرتے تھے۔ یوں پردے کی وجہ سے آزاد عورتیں اس تکلیف سے بچ جائیں گی جو شریر لوگ انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بیرون خانہ پردے کے احکامات درج ذیل ہیں۔ پردے کے ساتھ باہر نکلے، سب سے پہلے جب عورت کو باہر نکلنا ہو تو پردہ کر کے نکلے۔ اس سلسلے میں دو اہم احکامات ہیں۔ چہرے کا پردہ، ایک مسلمان خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کرے۔ اس سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں چہروں پر گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ اس کی عملی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی حضرت عبید سلمان رحمۃ اللہ علیہ نے پردے کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے پوری چادر اوڑھ کر سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانپ کر صرف ایک آنکھ ننگی رکھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ جب کسی کام کے لیے گھر سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو کے اوپر سے منہ ڈال کر منہ چھپا لے، اپنا منہ چھپا لے اور صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ عورت کا چہرہ ہی انسان کے لیے باعث کشش ہوتا ہے، اگر اس کا پردہ نہ کیا جائے تو پھر کس چیز کا پردہ ہوا؟ عورت کا باقی جسم تو عموماً پردے میں ہی ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ حکم سینے کا پردہ۔ چہرے کے بعد سینے کے پردے کا حکم دیا گیا کیونکہ یہ بھی مردوں کے لیے باعث کشش ہوتا ہے اور زیورات اور سنگھار کا مرکز ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں، اس لیے سینہ چھپا کر رکھنا ضروری ہے۔ پردے کا یہ حکم بیان کرنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پہچانی جائیں کہ آزاد عورتیں ہیں۔ عرب میں آزاد عورتوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا جبکہ لونڈیوں کو تنگ کیا جاتا تھا، اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ پردہ کریں تاکہ لونڈیوں سے ممتاز ہو جائیں اور انہیں کوئی تنگ نہ کرے، کیونکہ برے انسان بسا اوقات آزاد عورتوں کو بھی تنگ کرتے تھے، اور جب اس بات کا نوٹس لیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم نے تو سمجھا تھا یہ لونڈیاں ہیں یعنی غلام عورتیں ہیں۔ اس طرح مسلمان کو ذہنی تکلیف ہوتی تھی۔ احکام پردہ نے مسلمانوں کی یہ تکلیف ختم کر کے ان کے اخلاقی برتری قائم کر دی۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آج کل کے دور میں عام خواتین کے لیے پردے کا حکم بنسبت ان سے زیادہ ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صحابہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی خصوصیات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول، والذین اور جو معہ اس کے ساتھ اشداء سخت ہیں علی پر الکفار کفار پر، رحماء نرم بینہم آپس میں، تراہم تو دیکھے گا ان کو رکعن رکوع کرتے ہوئے، سجداً سجود کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون وہ چاہتے ہیں فضل من اللہ اللہ سے، ورضواناً اس کی خوشنودی، سیماہم ان کا امتیاز، فی میں وجوہہم ان کے چہرے، من سے اثری اثر، سجودی سجود، ذالک یہ مثلہم ان کی مثال، فی میں توراتی تورات، و مثلہم اور ان کی مثال، فی انجیلی انجیل، کزرین جیسے کھیتی ہو، اخرجہ جو نکالے، شتاہو اپنی کونپلے، فازرہ پس اس کو سہارا دیا، فاستغلظا پس وہ سخت ہوئی، فاستویٰ پھر وہ کھڑی ہوگی، علی پر سوق ہی اپنے تنے، یعجبو اچھی لگتی ہے، الزراع کسان کو، لیغیظ وہ جلاتی ہے، بہم ان کے ساتھ، الکفار کفار، وعدہ ہے اللہ کا، الذین جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا عمل کے، صالحات نیک، منہم ان میں سے، مغفرۃ بخشش ہے، واجرا اور اجر عظیما بہت بڑا۔
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی کہ صحابہ کرام ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں، تو ان کو اللہ کے فضل اور خوشنودی کے لیے رکوع اور سجود میں سرگرم پائے گا۔ ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ تورات میں ان کی یہ مثال انجیل میں ہے، جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی کونپلیں نکالی ہوں، پھر اس کو سہارا دیا گیا، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی اور کسانوں کے دلوں کو اچھی لگتی ہیں تاکہ کفار کے دل جلائیں ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اللہ کا مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ دیکھیں ان آیت میں جو ہے نا، سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ رسول صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں نرم ہے، یہی مومنین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ، وہ مومنوں کے بارے میں نرم اور کافروں پر سخت ہیں۔ دوسری ان کی شان یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کے حصول میں رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ یہ ان کی بندگی رب کی کیفیت ہے، ان کی عبادت کا یہ اثر ان کے چہروں سے ٹپکتا ہے کیونکہ سجدوں سے ان کے ماتھوں پر محراب بن جاتے ہیں۔ سابقہ کتب سماویہ میں ان کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بناؤ، کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو عذاب میں پکڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو تم برا مت کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کی مد اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، مد تو نصف کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں مسلمانوں پر ایسا وقت آئے گا کہ ایک ان کا گروہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرے گا، یہ جہاد کرنے والے پوچھیں گے کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی؟ وہ جواب دیں گے ہاں، چنانچہ صحابی کی برکت سے ان کو فتح نصیب ہوگی۔ آگے جو ہے غلبہ اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں اسلام کے بتدریج غلبے کی جو ہے وہ خوشخبری بھی سنائی گئی۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے پودا پہلے کونپل نکالتا ہے جو کمزور ہوتی ہے، پھر ذرا سہارا لیتی ہے، پھر سخت ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر یہ بھرپور پودا بن کر کسان کو بھری لگتی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ نبوت سے اکتساب رشد و ہدایت کر کے سابقون اور اولون اور بعد کے صحابہ کرام کی کھیتی جب سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگے گی تو نبوت کی مبارک آنکھیں اسے دیکھ کر سراپہ مسرت بن گئی، جبکہ چمنستان نبوی کی یہ پرکیف بہار کافروں کے دلوں کو جلاتی تھی۔ یوں اسلام مکہ میں پیدا ہوا، مدینہ میں ہوش سنبھالا اور پھر ایک برگ و بالا لانے والا تناور درخت بن گیا جس سے اسلام کے پیغمبر اور مسلمان خوش اور کافی ناراض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ مغفرت اور وعدہ خدا بندی۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کی بخشش اور اس کے اجر عظیم کے حقدار وہ مسلمان ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ اس لیے دل سے یہ خیال نکال دینا چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ کی قسم بے شک زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق بات کی نصیحت کرتے رہے
اور اس راستے کی مشکلات پر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ آج ہم عمل سے خالی ہو چکے ہیں، چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کے بغیر جنت حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔